نویت سنت الاعتکاف۔ میرے آقا و مولا آقا دو عالم جان دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار فیوز و برکات ہیں۔ کسی بزرگ سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا، اے کلیم، کیا تو چاہتا ہے کہ جس طرح تیری بصارت تیری آنکھوں کے قریب ہے تو اتنا میرے قریب ہو جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہاں مولا۔ پھر فرمایا، اے میرے کلیم، کیا تو چاہتا ہے کہ جس طرح تیری سماعت تیرے کانوں کے قریب ہے تو میرے اتنا قریب ہو جائے؟ عرض کی، ہاں۔ پھر پوچھا، کیا تو چاہتا ہے کہ جس طرح تیرا کلام تیری زبان کے قریب ہے تو میرے قریب ہو جائے؟ عرض کی، ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو پھر میرے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کر، تجھے اتنا قرب مل جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا قرب میرے آقا علیہ السلام کو یاد کرنا اور ان پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو ایک امتی کا حق کیا ہے، اس کو کس قدر چاہیے کہ وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ تیرے نور نے دکھائیں مجھے زندگی کی راہیں، تیری یاد جب بھی آئے میں پڑھوں درود تیرا۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا ہم گناہ گاروں پر یہ کروڑہا احسان ہے کہ اس مالک و مولا نے ہم کو وہ محبوب عطا کر دیا جس کے صدقے اللہ نے یہ کائنات بسائی، اس کائنات کو بنایا، اس کو سجایا۔ اس محبوب علیہ السلام کی امت میں ہم کو داخل کر دیا، ورنہ پہلے بھی امتیں تھیں۔ کوئی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت بنی، کوئی روح اللہ کی امت بنی، کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی امت بنی، کوئی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں بنتی رہیں، لیکن کرم بلائے کرم ہم پہ ہوا اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہو گئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی عطا فرما دی۔ اور کیوں نہ ہم خوش ہوں، ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں اور اس پہ ناز کیوں نہ کریں کہ اس امت پر رب کا کرم ہی بہت ہے اور صدقہ میرے آقا کا۔ اس امت پر کرم ہی بہت ہے، صدقہ میرے آقا علیہ السلام کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو مقام عطا کیا، جو آپ کو شان عطا کی، جو آپ کو مرتبہ عطا کیا، کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔ سب یہ جانتے ہیں، قرآن پاک کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں۔ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، کوئی علاقے کا نبی بن کر آیا، کوئی شہر کا نبی بن کر آیا، کوئی ملک کا نبی بن کر آیا، کوئی خاص خطے اور قوم کے لیے نبی بن کر آیا۔ لیکن جب باری آئی ودھوہا کے چہرے والے کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی آپ کی اور میرے مولا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی خاص خطے کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے اندر خواہ وہ حیوانات، نباتات، جمادات، دریات، فضات، آسمان، درندے، پرندے، انسان، جنات، سب کے لیے آپ کو رسالت عامہ عطا کی اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب، جن چیزوں کا میں رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہی سیدھا ارشاد فرمایا ان ساری چیزوں کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیج رہا۔ تو یہ شان پھر ہم کیوں نہ بیان کریں، پھر ہم خوش کیوں نہ ہوں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
12 रबी नूर शरीफ को चांद सा चेहरा चमकाते हुए, नूर पूरी दुनिया में बखेरते हुए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और जैसे ही आप इस कायनात में तशरीफ़ लाए तो सुबहान अल्लाह, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गईं। जिन्नात क्या, इंसान किया, फरिश्ते किया, आसमानों में खुशियाँ मनाई गईं, ज़मीनों में खुशियाँ मनाई गई। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदारिजुन नबुव्वत में नकल फरमाते हैं कि जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जलवागर हुए, मशरिक के जानवर मगरिब को दौड़े, मगरिब के मशरिक को दौड़े और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि इस कायनात के आका व मौला आ गए। काबा में पड़े 360 बुत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत को बर्दाश्त न कर सके कि ये तो काबा को और पूरी दुनिया को बुतों से पाक करने आए थे, मुंह के बल जा गए कि अब अल्लाह के घर को बुतों से पाक करने वाला आ गया, तो मुंह के बल गिर गए। और फारस में 1000 साल से जो आग की पूजा की जा रही थी और जिसको बुझने नहीं दिया जा रहा था, जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में नूर बन के तशरीफ लाए, वो यकदम आग बुझ गई, दरिया सावा खुश्क हो गया और कैसरा के महल्लात के जो किनारे थे उसके वो टूट गए। और तबीर बयान करने वालों ने बादशाह को बताया कि तुम्हारे अंदर अब 14 बादशाह आएंगे, जैसे ही 14वां बादशाह आएगा तुम्हारी सल्तनत खत्म हो जाएगी। क्यों कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बिशारत अता फरमा दी थी। और अमीर अल-मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये ईरान और किसरा के महल्लात को मुसलमानों ने फतह कर लिया और इस्लामी परचम वहां पर लहरा दिया गया। तो वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के आने से ही उसकी किंगरे जो है वो टूट कर गिर गए, गोया कि बता दिया गया कि अब कुफ्र का खात्मा होने वाला है। और अम्मा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती हैं कि जब मेरा लाल इस कायनात के अंदर आया, खराजा मिन्नी नूर, तो मुझसे एक नूर निकला कि जिस नूर की रोशनी में मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। तो जो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आमद पर, अपनी विलादत पर अपनी माँ को मक्का में बिठाकर शाम के महल्लात दिखा सकता है, तो आज गुंबद खजरा में मकी होकर हम इन गरीबों की महफिल को भी वो देख सकते हैं। मॉन्ट्रियल में फजान मदीना के अंदर ये उशाक मौजूद हैं जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मना रहे हैं। और एक रवायत का मफहूम है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे आने की खुशी करता है और खुश होता है, हम उससे खुश होते हैं, हम उससे खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि ऐ महबूब आप कह दीजिए कि जब तुम मेरा फजल पाओ या फिर मेरी रहमत पाओ तो खुशियां मनाओ। फल यफ़रहू ये अमर का सीगा है और फारिया यफ़रहू इसका माना होता है खुश होना, किसी को खुशी देना। और यहां पर अमर का सीगा है, हुक्म है कि जब मेरा फजल तुमको मिल जाए, जब मेरी रहमत तुम्हें नसीब हो जाए तो इस पर तुम खुशियां मनाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान पाक के अंदर फजल बताया गया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फजल अजीम है, ये बड़ा फजल है तुम पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको नसीब किया। कैसा फजल है कि पहले जब कौमें गुनाह करती थी उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे, उन पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता। ये ऐसा फजल है कि इस उम्मत पर अजाब नहीं आता और रहमत। कुरान पाक की आयत मुबारक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा। तो जब अल्लाह की रहमत तुम्हें नसीब हो जाए तो फल यफराऊ, तो फिर खुशियां मनाओ। ये लाइटें लगाना, एक रवायत के अंदर आता है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए तो मलाइका सफ दर सफ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी में हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर साया फिगन हो गए। हर तरफ मलाइका ही मलाइका थे और ये बता दिया गया
کہ اے جبرائیل ستاروں کو نیچے کر دو، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس وقت ستارے جب صبح صادق تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر کی چھت کو جگمگا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آج ہم یہ لائٹیں لگاتے ہیں، اس وقت میرے آقا علیہ السلام کی استقبال کے لیے تارے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جمع ہو گئے. اور مدارج نبوت میں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ 3 جھنڈے لے جاؤ، ایک جھنڈا مسجد اقصی کی چھت پر، ایک کعبہ کی چھت پر، اور ایک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر کی چھت پہ لہرا دو. سبحان اللہ. بیت اقصی باب کعبہ بر مقام آمنہ، نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا، نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا. اور جب میرے آقا علیہ السلام آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن میں تھے تو آپ جب راستے سے گزرتی درخت آپ کے آگے جھک جایا کرتے تھے اور آپ کو سلام کہتے کہ یا السلام علیکی یا ام نبی الرحمہ، السلام علیکی یا نبی رسول، اے نبی کی ماں، اے رسول کی ماں، تم پر سلامتی ہو کہ تم ایک نبی کی ماں ہو. اور آپ اگر پانی بھرنے جاتی تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا اور آپ جہاں سے بھی گزرتی خوشبو میں پھیل جاتی، گویا کہ مشک و عنبر و کستوری کی خوشبوئیں جو ہیں وہ وہاں پر بکھیر دی گئی ہوں. اور کسی نے آ کر حضرت عبد المطلب کو شکایت کی کہ اے بزرگ، آپ کے بیٹے کو، آپ کے بیٹے عبداللہ کو وفات پائے ابھی اتنا عرصہ ہی نہیں ہوا کہ آپ کی یہ نو، آپ کی بہو یہ خوشبوئیں لگاتی ہے. اور جب حضرت عبد المطلب نے اماں آمنہ سے پوچھا کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو تو آپ نے عرض کی کہ اے ابا جان، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، میں کوئی عطر نہیں لگاتی، یہ تو اس بچے کا کمال ہے کہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے. میں جس راستے سے گزرتی ہوں درخت بھی مجھے سلام کرتے ہیں، اور جہاں سے گزرتی ہوں سارے راستے مشک و عنبر و کستوری کے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار نے یہی تو کہا نا، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی. تو یہ رات ساری راتوں سے افضل ہے، ہاں وہ عید الفطر ہے یا عید الضحیٰ، یہ عید میلاد النبی ساری ان راتوں سے افضل ہے.
اور علماء نے لکھا ایون شب قدر سے بھی افضل ہے، شب قدر سے بھی افضل ہے. اور بتایا کہ جب پورے کا پورا قرآن پاک، پورے کا پورا قرآن پاک جب نازل ہو گیا لوح و قلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک بار کی اس کو نازل فرمایا، تو فرمایا کہ وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے. تو اب وہ رات بتایا گیا کہ اس کو تلاش کیا جائے کہ وہ رات کب آئے گی. تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ رات رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، ان میں سے ایک رات ہے. تو جب قرآن پاک نازل ہوا اور اس کے بعد وہاں سے پھر 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوتا رہا. تو اب وہ رات جب بھی آئے تو اس کی خوشی منائی جائے، اس رات کو سیلیبریٹ کیا جائے. تو وہ عود کر لاٹ آتی ہے نا، جب بھی وہ آتی ہے سال کے اندر اس رات کو تلاش کیا جائے اور اس رات کو منایا جائے. تو اگر جس میں قرآن اترا اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس کی فضیلت بتائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، تو جس میں قرآن آیا اس کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا گیا. اور جس میں صاحب قرآن آیا، سبحان اللہ، جس میں صاحب قرآن آیا، جس کے صدقے ہمیں یہ قرآن ملا، اور جہاں پر یہ کہا گیا کہ طٰہٰ یاسین یا ایھا النبی یا ایھا المدثر، اور فرمایا گیا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا محبوب تو میری مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن میں تعریف بیان کی گئی اور گویا کہ رب نے اپنی خدائی بھی بیان کی. تو فرمایا کل محبوب اپنی زبان سے کہو کہ اللہ ایک ہے. کل کا صیغہ ہمارے لیے نہیں ہے، کل آئے محبوب آپ بتائیے، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. ارے جس کے کہنے سے رب ہمیں ملا وہ صاحب قرآن، تو اس رات کو ہم کیوں نہ منائیں، اس رات کو ہم سیلیبریٹ کیوں نہ کریں. ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہودی وہ 10 محرم یعنی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں. جب پتہ چلا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں اس دن کو مناتے ہیں، وہ ان کے لیے عید کا دن ہے، وہ اس رات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے حقدار ہم زیادہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دن کو منائیں. اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے پہلے ایک نبی کی یاد کو منائیں، صحابہ کرام کو حکم دیں کہ اس دن کو آپ ہی منائیں، تو ارے وہ دن جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ہے، آپ کے میلاد کا ہے، تو ہم وہ دن کیوں نہ منائیں. اور اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، منڈے کے دن میری ولادت ہوئی، اور میں اس دن روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتا ہوں. سبحان اللہ. اور بہت سارے علماء نے، امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے، اس طرح علامہ محمود علوسی علیہ رحمہ نے، دیگر بہت سارے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن بہت سارے بکرے ذبح کیے اور صحابہ کرام کو عام دعوت پیش کی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعوت کھلانا عقیقہ تھا. کیا تھا؟ عقیقہ تھا، میلاد کی خوشی نہیں تھی. تو ہم نے کہا عقیقہ کون سا وفات پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کون سا وفات پر ہوتا ہے؟ عقیقہ بھی تو ولادت پہ ہی تو ہوتا ہے، میلاد پہ ہی تو ہوتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد منایا، پیر کے دن روزہ بھی رکھا. تو گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا کرتے تھے. بخاری شریف کے حدیث سے مبارکہ ہے کہ جب ابو لہب کو یہ خبر ملی
کہ ان کا بھتیجا محمد علیہ السلام اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوا ہے، ہر طرف روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا، ملائکہ نیچے آ گئے، خوشیاں جانور بھی منانے لگے، جنات انسان کیا، تو لوڈی سویبہ بھی آپ کے پاس آئی اور یہ کہنے لگی کہ اے ابو لہب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھتیجا عطا کیا ہے، تو ایک انگلی سے اپنی اس لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، تو آپ کے گھر والوں نے خواب کے اندر آپ کو مرنے کے بعد دیکھا کہ کیا حال ہے، تو کہنے لگے کہ عذاب تو ہوتا ہے، لیکن جب وہ دن آتا ہے کہ جس دن آقا علیہ السلام محمد عربی علیہ السلام اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، تو جس انگلی سے میں نے اپنے بھتیجے محمد کی خوشی میں لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، مجھے اس سے میٹھا پانی پلایا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک کافر جس کی مذمت میں پوری سورہ لہب اتری، اس کا بھی حق اللہ نے ضائع نہ کیا، وہ بھی خوشی منانے پر قبر کے اندر اس کو بھی اجر دیا گیا۔ تو جو عاشق رسول گج بج کے میرے آقا کا میلاد منائے، جو میرے آقا علیہ السلام کی میلاد پہ جھنڈے لہرائے، جھنڈیاں لگائے، خوشیاں منائے، سرکار کی آمد کے نعرے لگائے، تو اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ انشاءاللہ قبر میں ہم جب جائیں گے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ایک عاشق رسول کی یہ نیت ہوگی، یہ تمنا ہوگی کہ جب تیسرا سوال پوچھا جائے گا، میرے آقا علیہ السلام کی سونی زیارت کروائی جائے گی، اس سوال کا جواب کیا دے گا؟ قدموں پہ گرے گا، ارے یا رسول اللہ میں تو آپ کے انتظار میں تھا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، یاسین کی آمد، مرحبا، آہا کی آمد، مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا، آقا کی ولادت۔ مرحبا۔ سب سے کہتے ہیں کہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے جو اہم فرض وہ کیا ہے؟ سب سے اہم فرض جو ڈیلی ہم ادا کرتے ہیں نماز ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ جو عبادت ہے، فرض عبادت، یہ بھی اللہ کے پیاروں کی یاد ہے، یہ بھی اللہ کی پیاروں کی یاد کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز ہم پہ کیوں فرض ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام جب اس کائنات میں جنت سے اس کائنات کے اندر آئے، زمین پہ اترے اور آپ کی توبہ قبول ہوئی، تو آپ نے 2 رکعات نفل ادا کیے۔ وہ 2 رکعات نفل پڑھنا امت محمدی علیہ السلام پر فجر کے 2 فرض بن گئے۔ اور ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نفل پڑھے۔ ارے یہ جو فرض نماز ہم ظہر کی 4 پڑھتے ہیں، یہ میلاد حضرت اسحاق علیہ السلام مناتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میلاد اسحاق ہے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا معنی پیدائش، تو یہ میلاد اسحاق علیہ السلام ہے جو ہم ظہر کی نماز پڑھ کے مناتے ہیں۔ اور عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال جو ہے وہ وفات رہے، موت کی حالت میں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو زندہ کیا تو اس وقت آپ نے 4 نفل پڑھے، اور وہ ہمارے لیے 4 فرض عصر کے بن گئے، اور ان کی یاد میں ہم یہ 4 فرض پڑھتے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی بیماری کے بہت سارے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور کمزور ہو گئے، آپ کا مال سارا چلا گیا، تو جب کچھ حالت سنبھلی تو آپ نے 4 رکعت نفل کی نیت کی۔ کتنے؟ 4 رکعت۔ تو کمزوری کی وجہ سے 3 رکعت ہی پڑھ سکے اور سلام پھیر دیا۔ بعض نے کہا کہ 4 کی نیت کی تھی لیکن بھول کر 3 پڑھ لیے، تو نبی سے صاحب نہیں ہوتا۔ بعض نے یہ بھی بیان کیا ہے نبی سے صاحب نہیں ہوتا، تو بیماری کی وجہ سے 3 پر سلام پھیرا۔ ارے وہ تو 4 رکعت کی نیت کر چکے تھے، تو جب 3 پر سلام پھیرا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا حضرت ایوب علیہ السلام نے اگر 3 پڑھے ہیں تو یہ مغرب کی نماز تمہارے لیے فرض بن گئی، اب 3 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ تو یادیں حضرت ایوب علیہ السلام ہے، ان کے اس دن کو، اس ادا کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور عشاء کے 4 فرض، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا آپ نے 4 رکعت نفل پڑھے، تو ہمارے لیے عشاء کے یہ 4 فرض بن گئے۔ تو یہ ساری کی ساری نماز تو اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنا ہے، ان کی یادوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، حج میں آپ 2 چادریں پہنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسلامی لباس جبہ بھی ہے، اتنے پیارے پیارے لباس ہیں، امامہ شریف بھی ہے، لیکن آپ 2 چادریں پہنا کرتے تھے۔ ان کی یاد میں یہ 2 چادریں پہننے کا حکم دیا کہ اس وقت تک تمہارا احرام قابل قبول نہیں جب تک تم میرے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا نہ کر لو۔ سبحان اللہ، اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کئی ہزار سال پہلے ندا کی کہ یا اللہ لوگوں کو توفیق دے کہ وہ تیرے گھر کا حج کریں۔ تو جس نے لبیک کہا، جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا، وہ اتنی بار حج کرے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے، یہ بہت ساری روایات کے اندر، بہقی کے اندر، اس طرح تفسیر قرطبی کے اندر اور بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہاں پر جو حاجی جا کے یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ اللہ کا کوئی جواب نہیں ہے، اللہ نے تو ندا کی نہیں ہے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا جواب ہے۔ لبیک اے ابراہیم، جو تم نے ندا کی تھی کہ اس گھر کا حج کیا جائے، میں حاضر ہو گیا۔ کہ میں اس وقت خواہ وہ ماں کے پیٹ میں تھا، خواہ وہ باپ کی پشت میں تھا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ندا کی تھی تو وہاں سے اس بندے نے عالم ارواح میں یہ جواب دیا تھا کہ میں حاضر ہوں۔ جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ تو اب جب بھی جاتا ہے تو یہ لبیک اللہم لبیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا، اس ندا کا جواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ حج کب مکمل ہوتا ہے؟ یوم عرفہ کے دن، وقوف عرفہ سب سے بڑا جو فرض ہے، جس نے وقوف عرفہ کر لیا اس نے حج پا لیا۔ عرفہ کا نام ہے پہچان۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی یہاں پہ ملاقات ہوئی تھی، جب زمین پہ تشریف لائے تو بچھڑ گئے تھے، تو کئی سال کے بعد ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے میدان عرفات میں ایک دوسرے کو ملے اور پہچان لیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، عرفات کا میدان بن گیا۔ تم جب تک یہاں وقوف نہ کر لو تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھی پہاڑ تھے، اور بھی میدان تھے، اور بھی فیلڈ تھے، لیکن اسی کا کیا انتخاب کیا کہ یہ عرفات حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ملنے کا، پہچانے کا مقام ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جیسی دیواریں بلند ہوتی وہ پتھر بھی اوپر ہوتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک پتھر کے سینے میں نقش ہو گئے۔ تو پتھر تو اور بھی تھے، تو اس پتھر پہ جب خانہ کعبہ مکمل ہو چکا تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا مالک و مولا، جس نبی کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا گیا، اگر تمہارے اندر آ جائے تو اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کا اقرار کرنا، اس پہ ایمان لے آنا۔ یا اللہ عز و جل، وہ محمد مصطفیٰ جس کے بڑے فضائل سنے ہیں وہ میری اولاد میں پیدا فرما، جبکہ اس طرح خانہ کعبہ کو وہ آباد کرے۔ تو دعائے محمد